لیکن ایک انسان ہے. تو بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پوچھا کیا آدم بتاؤ کیا آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا تھا علم, اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا, اس لیے بتایا کہ بھائی کس طرح کرنا چاہیے, آگ سے کیسا بچنا چاہیے. ورنہ پہلا انسان, ہمیں پتہ ہے کہ آگ سے ہم جلتے ہیں نا, پتہ ہے نا, ہماری فطرت میں شامل ہے کہ آگ سے بچنا ہے. ورنہ انسان پہلی دفعہ تجربہ کرے گا, آگ کے اندر پیر ڈال کے دیکھے گا 5 10 15 منٹ رکھ کے, اور پھر نکال کے بولے گا جل گیا. ایسا ہوا کہیں؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا. زہر سے انسان مرتا ہے, ہمیں کیسا پتہ چلا زہر سے انسان مرتا ہے؟ کیا پہلے انسان نے زہر کھایا؟ اگر کھاتا تو بتانے کے لیے بچتا کہ میں نے زہر کھایا اس نے مر گیا, مر جاتا نا وہ فوراً. یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ نہیں کرنا ہے. تو جو کرنا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا, جو نہیں کرنا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا, علم دیا. پھر اس کی صلاحیت دی استعمال کرنے کی. دنیا کی کوئی مخلوق کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کرتی ہماگیر طور پر جس طرح انسان کا. کون سی مخلوق ہے جو ہوا کو استعمال کر رہی ہے؟ ہو سکتا ہے پرندے کر رہے ہو, لیکن وہ جو پرندے ہیں وہ پانی کو استعمال نہیں کرتے, وہ لوہے کو استعمال نہیں کرتے, وہ تانبے کو, سونے کو, چاندی کو نہیں استعمال کرتے. کوئی پرندہ لائٹ کا استعمال نہیں کرتا, انٹرنیٹ کا استعمال کوئی جانور نہیں کرتا. ایک یہی مخلوق ہے جو کر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, یہ علم دیا ہے انسان کو. اس فضیلت کو فرشتہ اور ان کے ذریعے دوسری مخلوقات نے تسلیم کیا, مگر شیطان نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر اس کی فضیلت اور اطاعت سے انکار کر دیا. یہ واقعہ ہم جانتے قرآن میں جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں کہ سارے فرشتوں نے سبحان اللہ کہہ دیا کہ ہاں ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا, اور یہ ٹھیک ہے. اللہ نے کہا سجدہ کرو, شیطان نے تکبر کیا, گھمنڈ میں آ گیا, سجدہ نہیں کیا. سجدہ یعنی کیا تھا؟ سرنڈر ہونا. اس کی مانو اب یہ سپر ہے, یہ تمہارا سپیریئر ہے, اب تم نہیں رہے. جن یعنی تمہاری نسلیں جنات جو ہے وہ ہٹ گئی, اب تم نہیں اشرف المخلوقین, اب انسان ہے. یہ معنی سے سمجھتا ہے. اس نے تکبر و گھمنڈ میں آ کر اس کی فضیلت و اطاعت سے یعنی آدم انسان کی اطاعت سے انکار کر دیا, اس لیے اللہ کے یہاں دھتکارا گیا. پھر آدم و حوا کو جنت میں رکھنے کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ اصل جگہ اولاد آدم کی وہی ہے جنت, اس لیے وہ اصل جگہ ہے. وہ اس لیے انسان بے قرار ہے. آج دنیا میں یہاں جا رہا ہے, وہاں جا رہا ہے, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, کیونکہ اس کا اصل تو مقام اور ہے. اب وہ اصل مکان کو اگر شیطان کے ورگلانے میں آ جائے اور جہنم بنانا چاہے تو جو مشکل ہو جائے. اس کا اصل مکان تو جنت ہے, وہ جنت سے نکالا گیا, اس نے جنت میں جانا ہے. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتظام کیا, 1,34,000 تقریباً انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رکھا تاکہ انسان جہنم میں نہ جائے. کیسے چاہے گا اللہ جہنم؟ اللہ تو رحمان الرحیم ہے. ہم اگر ایک کرسی بنا دیں اور کوئی توڑے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے. ہمارے گھروں میں عورتیں کھانا پکاتی ہیں, اس کھانے کو کوئی جلا دے یا ان سے جل جائے یا کوئی اس کے اندر کوئی گندا بچہ کوئی گندگی ڈال دے تو کتنا برا لگتا ہے, کیونکہ ان کا وہ کریشن ہے. ہم پینٹنگ کرتے, ڈرائنگ بناتے, اس ڈرائنگ کے اوپر کوئی شاعری گراتے تو کتنا برا لگتا ہے, کیونکہ ان کا وہ کریشن ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا, ہم کو سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے. اس کو جہنم کے آگ میں جلانا کیسا چاہے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ انسان کو آگ میں جلائیں. اس کا کریشن ہے اور سب سے بہترین کریشن ہے, اور جس کا خود اللہ نے اعلان کیا کہ سب سے بہترین کریشن, اس کو جہنم میں نہیں جلانا چاہتا. لیکن اس نے انسان کو یہ آزادی دی, صرف اس مخلوق کو یہ آزادی دی, چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے. یہ کسی مخلوق کو نہیں ہے آزادی. ہاں, جس مخلوق کو جو کہا گیا وہی کرنا ہے. گائے بھوکے مر جائے لیکن گوشت نہیں کھائے گی, شیر بھوکا مرے گا لیکن چارہ نہیں کھائے گا, وہ اس کو نہیں کھانا, جو کرنا ہی کرنا ہے. شیر کو لا کے کرو, اس نے پنجہ گاڑنا ہے. سانپ کو لاکھ دودھ پلاؤ, اس نے زہر, اس نے ڈنک مارنا ہے. یہ انسان کو عادت چاہیے, یہ کرو وہ کر. تیری آزمائش ہے, تیرا امتحان ہے, تو یہاں آئے گا تیرے کو اس کے حساب. جن کو کچھ اختیارات ملے لیکن انسانوں کے اتنے نہیں ملے, جن کو بھی ملے ہیں لیکن پورے انسان, جن کئی ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا تو اس کو پورے اختیارات نہیں ملے. اس لیے اشرف المخلوقات اور اس میں کچھ فرق ہونا چاہیے.
تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ اس کی اصل جگہ جنت ہے، مگر شیطان کے فریب سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو آزمائش کے لیے کام سے منع کیا۔ اب آزمانا بھی تھا اور انسان کو رکنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہونی چاہیے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کام سے منع کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ اس درخت کے پاس مت جاؤ۔ کون سا درخت تھا وہ؟ کوئی اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا، غیر ضروری بات تھی، وہ غیر ضروری بحث تھی، اس لیے اللہ نے اس درخت کا نام نہیں لیا، صرف اللہ نے کہا لا تقربا ھذا الشجرہ، اس درخت کے پاس مت جاؤ۔ اب لوگوں نے کہا کوئی کہتا ہے ایپل ہے، کوئی کہتا ہے گیہوں ہے، وہ لوگوں نے کہا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے کہا لا تقربا ھذا الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ، ختم ہو گیا، ہم نے اس کو تک رہنا ہے۔ تو اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں کیا پڑی اس کی تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہوتی تو اللہ یقیناً بتاتا، قرآن کے ذریعے بتاتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتا۔ مگر دونوں شیطان کے بہکانے پر اللہ کے حکم کو بھلا بیٹھا اور وہ کام کر ڈالا جس سے منع کیا گیا تھا، گئے درخت کے پاس اس سے کچھ حاصل کیا۔ اللہ نے شیطان اور حضرت آدم و حوا تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بار بار اس کے رسول علیہ السلام و تسلیم ہدایت لے کر آتے رہیں گے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، پھر حوا علیہ السلام آئے، اور اللہ نے کہا کہ اب تمہاری ہدایت کے لیے ایک سلسلہ رسول آئے گا، چین آف دی میسنجر۔ تینوں کو بھیجو۔ شیطان کو بھی تو مہلت ملی نا، شیطان نے تو مانگی نا مہلت۔ شیطان کو چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتا کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے تو معاف کر دے، تو اس نے بولا نہیں مجھے مہلت دے، میں ان کو گمراہ کر دوں گا اور تجھے بتاؤں گا کہ کیا چیز ہے یہ تکبر تھا نا، تو اس نے مہلت مانگی۔ اب مہلت مانگی تو کیا وہ جنت میں رہے گا یا آسمان پہ رہ کے انسان کو گمراہ کرے گا؟ وہ تو اس کے اندر صلاحیت ہے ہی نہیں، وہ تو نبی نہیں بھیج سکتا شیطان، تو اس کو دنیا میں آنا تھا اور آ گیا۔ جو اس ہدایت پر چلے وہی کامیاب ہو کر پھر اسی جگہ واپس آئے گا، اللہ نے بتا دیا۔ اور جو انکار کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اب شیطان کو جہنم میں جانا ہے، اور جو انکار کرے گا، اب انکار کا ہم کہتے کہ انکار کون کرے گا؟ یعنی غیر مسلم، کافر۔ ایک مسلمان بھی تو انکار کرتا ہے، ایک مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم کا، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو۔ اب ایک انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن 4 ٹائم کی پڑھتا ہے، یا ایک انسان ہفتے میں 1 دفعہ، کیا جمعہ کی نماز فرض ہے، باقی نمازیں فرض نہیں ہیں؟ کوکنیوں کو کیا مغرب کی نماز اللہ نے کہا کہ خالی کوکنی لوگ مغرب کی نماز پڑھ لے باقی نہ پڑھ لیں؟ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے۔ گویا اس نے انکار کیا، روزے کبھی رکھے نہ رکھے، زکوٰۃ کبھی دے نہ دے، یا کوئی کام وہ کرے جو کرنے سے روکا گیا ہے، گویا اس نے انکار کر۔ تو جو انکار کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا شیطان کے ساتھ۔ اس کے بعد اس وقت 2 بڑے مذہبی گروہوں کی طرف توجہ لگے۔ اب یہاں تک رکو ہو گیا، 4 یہاں سے آگے جو ہے 5ویں رکو سے جو شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو 2 بڑے گروہ تھے، یہودی اور عیسائی، وہ سورہ بقرہ میں زیر بحث آئے ہیں یہاں سے، جنہیں قرآن سے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہود اور عیسائی جنہیں قرآن سے پہلے توریت اور انجیل دی گئی تھی، انہوں نے شیطان کی پیروی میں دنیا کے عارضی فائدوں اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت میں کمی بیشی کر دی۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے کیا حرکت کی، انہوں نے کیا کیا۔ ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتابیں دی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، قرآن ان کی کتابیں تھیں ان میں سے کچھ چیزیں نکال دی اور کچھ اپنے علماؤں کی باتیں ڈال دی۔ یہود نے بھی یہی کیا اور عیسائیوں نے بھی یہی کیا، کچھ باتوں کو نکال دیا کچھ ڈال دیا۔ تو یہ تم نہیں کرنا، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ ایک قرآن کی ایک آیت ابھی آگے آئے گی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں کہ جب وہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تفصیل بتائی تو ایک صحابی تھے جو یہودیت سے اسلام میں آئے تھے، ابھی مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یعنی وہ آیت جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے علماؤں کا اپنا رب بنا لیا۔ یہ اس کا یہ تھا ترجمہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماؤں کا اپنا رب بنایا۔ تو ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے ہماری قوم نے اپنے علماؤں کو رب تو نہیں بنایا ہے، یہودیوں یا عیسائیوں نے اپنے علماؤں کو رب نہیں بنایا ہے، قرآن تو کہہ رہے رب بنایا نہیں، کیسے؟ میری سمجھ نہیں آئی، سمجھائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین انداز میں سمجھا، مختصر بات جامع بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا تمہارے علماء مولانا جو ہے راہب اور جو بھی ہیں ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں جانتے؟ ہاں یہ تو کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟
کہ تمہارے جو علماء ہیں جس چیز کو کہے کہ کرو اس کو تم کرتے ہو اور جس کو روکتے ہو اس سے رکتے ہو. بولے ہاں یہ کرتے ہیں. تو بولے یہی ہے وہ رب بنانا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا روکتے ہو کیا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہو، علماءوں کی بات کو مان رہے ہو، انسانوں کی بات کو مان رہے ہو. حالانکہ وہ دیندار تھے، ان کے علماء تھے، معمولی لوگ نہیں تھے. تو یہ چیز تھی. تو یہاں یہ بتایا کہ انہوں نے ان کی جو ان کے اوپر جو کتابیں اللہ نے بھیجی تھی، توریت و انجیل و زبور وغیرہ، اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکال دی اور کچھ چیزیں داخل کر دی، کتابوں میں تبدیلی کر دی. اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں ہم لوگ جو سورہ انعام پڑھ رہے تھے اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ وہ کہتے کہ نہیں، وہ اپنے آپ کو بکش کہتے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں یہ بھی کہتے ہیں. اور جب ان کے پاس غیر بکش کوئی غیر ایسا یہودی اور عیسائی جو نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، وہ جا کر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ کوئی کتاب بھیجتا ہے، تو کہتے تھے کہ نہیں. بات آئی سمجھ میں؟ خود اپنے آپ کو اہل کتاب کہہ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے آئے کہ کیا اللہ کتاب بھی بھیجتا، بولتے نہیں. دوگلے. پھر تم اہل کتاب کیسے؟ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ توریت اللہ کی طرف سے آئی اور اس توریت کی قسمیں کھا رہے ہو، اس کی تلاوت کر رہے ہو، اور دوسروں کو کہتے کہ نہیں اللہ کوئی کتاب نہیں بھیجتا. یہ چیز تو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے اس لیے ہم نہیں مانتے. یہ ایک اور انہیں تکبر تھا. تکبر پسند نہیں ہے. ہم لوگ میں بھی تکبر آیا نا، یہ دال دی ہے، یہ تیلی ہے، یہاں رشتہ نہیں کریں گے. نہیں، تکبر اللہ کو نہیں پسند. تو صرف اس لیے کہ وہ بنی اسماعیل، ارے بنی اسماعیل کون ہوئے؟ بنی اسحاق کے کون ہوئے؟ چچا زاد. حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے نا، تو چچا زاد ہوئے. لیکن نہیں، اسماعیل میں آئے اس لیے نہیں مانیں. کیا حد درمی ہے؟ بنی اسحاق میں پیدا ہوتے تو ضرور مان لیتے ہیں. یہ کہہ رہے کہ بنی اسحاق میں پیدا ہوتے تو ضرور مان لیتے ہیں. اب اللہ نے یہاں یہ بحث نہیں کی، آگے آئے گی وہ بحث کہ بنی اسحاق میں آئے ان کو کون سا تم نے مانا؟ کتنے انبیاء کو تم نے قتل کر دیا اور چھاتی ٹھوک کے کہتے کہ ہم قاتل الانبیاء ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح ان لوگوں نے اللہ کے دین کو بھی نسل کا پابند بنا دیا. جیسے کہ ہمارے یہاں اچ ورگی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین کا ٹھیکہ تو ہمارے پاس ہے، تم لوگ کے شودروں کے پاس نہیں آئے گا. یہ تکبر یہ مسلمانوں میں بھی آیا، لیکن کم ہے کچھ مسلمان میں، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہے. ہمارا حافظ کوئی بھی بن سکتا ہے، ہمارا امام کوئی بھی بن سکتا ہے، ہمارا نکاح قاضی کوئی بھی بن سکتا ہے. ابھی تک الحمدللہ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے. ایسی حرکتیں کریں گے، تکبر کریں گے تو اللہ کا غضب آئے گا. یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے. پھر ان کے دوسرے گمراہ کرنے والے عقیدوں کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ وہ ان کے جیسی حرکتیں نہ کرے، ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن سے کوئی ہدایت نہ پا سکیں گے. اب یہاں پر اس کا یعنی ہم نے قرآن کھول کے سورہ بقرہ میں دیکھنا چاہیے کہ ان کے گمراہ کن عقیدے کیا ہے، تاکہ ہمارے اندر وہ جراشم نہ آئے. ہم نے دیکھنا ہے، یہ تو خلاصہ ہو رہا ہے، ڈیٹیل یہاں نہیں بتائی جا رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے کئی اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ نے انہیں اپنے انعامات سے نوازا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر بے شمار انعامات. ہم جب قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیا کیا ان کے ساتھ ہوا، کتنی ان کو راحتیں ملی، کیسے کیسے عذاب اور تکالیف اور پریشانیوں سے ان کو راحت دی گئی. آسمان سے کھانا آ رہا ہے پکا پکایا، 40 سال تک ان کو چھتری کی ضرورت نہیں تھی، اب ان کے اوپر چھایا رہا. پانی کے چشمے ملے ان کو. آج ہم بورنگ لگا رہے ہیں، ان کو بس موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لگا دی آ گیا. کتنی نعمتوں سے ان کو نوازا، اور سب سے بڑھ کے ان کو علم دیا ہے. مگر وہ بار بار ناشکری، کج بحثی اور منافقت کا ثبوت دیتے رہے اور اللہ کے احکام کو ہیلوں بہانوں سے ٹالتے رہے. آخر اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا. آگے اللہ فرماتا ہے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اہل کتاب یہودی اور عیسائی دونوں کی ایک اہم بیماری کا ذکر کیا گیا. تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی ایک بیماری کا ذکر کیا اس سورہ کے اندر. تمام انسانوں کے لیے نصارہ نہیں عیسائی، نصرت کرنے والے.
ये भी कुरान में आएगा, कालू नसर नहनु नसरुल्लाह, तो ये नुसरत है, यानी मदद करने वाले। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह के लिए मेरे कौन मददगार है, तो कहा कि हम अल्लाह के मददगार। कुरान ने उनको बहुत प्यार से नसारा कहा है, अल्लाह के मददगार कहा है। वो अपने आप को क्रिश्चियंस कह रहे हैं। हाँ, एक दूसरे की नजात के मुनकिर बन गए हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाइयों की कोई बुनियाद नहीं, और ईसाई कहते हैं यहूदियों की कोई बुनियाद नहीं। यहूदी क्या कहते हैं कि ईसाई गुमराह है, और ईसाई कहते हैं यहूदी गुमराह है। इसी तरह मुशरिक भी बेसोचे समझे यही कहते हैं कि हम ही हक पर है। कोई दलील है, बेसोचे समझे कह रहे हो कि हम हक पर है। सारी मखलूकात के सामने सर पर सजूद हो, सारी मखलूकात के सामने नतमस्तक हो, वहाँ ये भी नहीं देखते कि ये गधा है, ये चूहा है, ये कुत्ता है, गोबर को भी पूज रहे हो और कहते हो कि हम हक पर है। और हमारे सिवा सब बातिल, ऐसा सोचते। हालांकि नजात याफ्ता और जन्नत का मुस्तहिक होने के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में होना या यहूदी या ईसाई होना शर्त नहीं। नजात याफ्ता होने के लिए और जन्नत का मुस्तहिक होने के लिए, जन्नत में जाने के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से होना या यहूदी या ईसाई होना शर्त नहीं, उसका अपना ईमान खालिस। बल्कि शर्त यह कि आदमी एक तो मुस्लिम यानी अल्लाह का इताअत गुजार बने और दूसरे मोहसिन बने। एक तो मुस्लिम बने और दूसरा मोहसिन बने। मोहसिन यानी एहसान करने वाला, एक दूसरे के साथ एहसान करने वाला, हुस्न सलूक करने वाला। ये नहीं कि दूसरे को तकलीफ देने वाला, जानबूझ के कीपी लगा के पानी वेस्ट करे ताकि दूसरे को पानी न मिले। नहीं, मोहसिन बनो, दूसरों को पानी दो।